قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مبارکہ جسے ہم سورہ ماعون کہتے ہیں، 7 آیتوں پر مشتمل، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت بڑی سورہ ہے۔ خاص طور پر جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جس میں ہم گھرے ہوئے، اللہ رب العزت نے کس انداز سے ہماری تربیت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، یوم حساب کو جھٹلاتا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جو اعتقادی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے انکار کر رہا ہے یوم جزا کا، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ بھی ہے جو اعتقادی طور پر، ایمانی طور پر تو مانتا ہے کہ جزا کا دن ہے، لیکن معنوی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے انکاری ہے۔ اس کے عمل سے نظر نہیں آتا کہ وہ روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، مانتا تو ہے لیکن نظر نہیں آتا، دین کو جھٹلاتا ہے۔ صاحبو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے، اس کی علامات بتائی جا رہی۔ پہلی علامت کیا بتائی گئی؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ پس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یتیم کو دھکے دینے سے مراد، دھتکارنے سے مراد جو مانگنے آتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک بچہ یتیم ہے، اس کا حق کھا گئے، وراثت میں سے اسے حق نہیں دیا اور اسے دھتکارتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں سب سے تر نوالا جو ہے وہ مال یتیم ہے، اور وہ بچہ کہیں بھی فریاد لے کے چلا جائے، کسی بھی محکمے میں فریاد لے کے چلا جائے، سنوائی نہیں ہوتی، دھتکارا جاتا، دھکے دیے جاتی۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، دنیا کا سب سے ذہین بچہ اگر کوئی ہے نا، قابل بچہ کوئی بن سکتا ہے تو وہ یتیم بچہ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا اور پانے کو سارا جہان ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو این جی اوز ہیں یتیموں کے نام پر مال کھاتے، ادارے بنائیں گے اور کہیں دیکھیے جناب یتیم بچے، یتیم بچے، یتیم یتیم بول کر اس کی سیلف ریسپیکٹ ہی ختم کر دیتے، خود ہی کو مار دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرا عرب میں جانے کا کافی اتفاق ہوا، جی سی سی میں میں کافی رہا، تو وہاں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے نا تو اس کی پرورش عام بچوں سے بہتر انداز میں ہوتی ہے، سب مل کر اس کا خیال کرتے اس معاشرے میں۔ اور اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا مال جو ہے وہ ہڑپ کیا جاتا ہے، اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے یوں انگلی سے اشارہ فرمایا۔ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی حضور میرا دل بہت سخت ہے، کوئی نسخہ بتائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، دل نرم ہو جائے۔ یہ دل کی نرمی کا نسخہ ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ادارے ہیں، سرکاری ادارے، ان میں بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں، ایس ایچ او ہے، آئی او ہے، ونگ کمانڈر ہوتا ہے، سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے، ایس ایس پی، ڈی ایس پی،
आई जी, DIG, DG साहब, जजेस और वकला बिरादरी जो मनसब पर बैठे होते हैं, आप यकीन मानिए कि विलायत का कोई आसान नुस्खा अगर है तो सबसे पहले ये लोग पा सकते हैं, सबसे पहले ये पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर होती है, इख्तियार होता है। जब ये सीट पर आकर बैठते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि इस इलाके में कितने मुअज़्ज़िज़ीन रहते हैं, बुराई के अड्डे हैं, सब पता होता है उन्हें। और जब अदालत में कोई बंदा जाता है तो जज को भी देखकर अंदाजा हो जाता है, वकील को भी पता होता है कि ये मुजरिम है या नहीं है। अगर उसकी दाद रसी कर दी जाए, यतीम को, गरीब को उसका हक दे दिया जाए, तो सोचें अल्लाह ताला कितना खुश होगा उन लोगों से। वली बनने का नुस्खा है ये, सबसे आसान नुस्खा कि आप मनसब पे बैठे हैं और जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको मनसब दिया है, यानी अल्लाह ने आपको माली बनाया है, वो मालिक है, उसने माली बनाया, आपको सीट दी, मनसब दिया। अगर आप ख्याल करेंगे लोगों का, माली के होते हुए कोई फूल अगर मुरझा जाए, कोई पौधा ज़ाया हो जाए, तो मालिक कैसी पकड़ करता है। जहाँ ये बहुत आसान है वहाँ बड़ी मुश्किल राह भी है। अगर बाग उजड़ गया तुम्हारे होते हुए तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह फरमाता है मालिकी यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। उस दिन वो फरमाएगा कि आज कौन है, आज कौन है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आवाज़ यही आएगी, वही है। वो हिसाब लेगा अगर आपने आज कुछ ना किया। दोस्तों, यतीम का माल कभी भी मत खाइएगा, उसका हक ना खाइएगा। यतीम कभी हो, कोई मिल जाए, उसकी दस्तगीरी कीजिएगा, जो मुमकिन हो, कर सकते हो ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने यतीम का माल खाया उनकी औलादें बिगड़ गई, उनकी नस्लें बिगड़ गई, और जिन्होंने यतीमों के साथ भलाई की अल्लाह ने उन्हें खूब अता फरमाया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, ए फलां बिन फलां, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा कैफ़ा उतइमुका व अंत रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह मैं तुझे कैसे खाना खिलाता, तू तो खुद रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा मेरा फलां बंदा भूखा था और तुझे पता था, अगर तू उसे खाना खिला देता मुझे वहीं पाता। अल्लाह पूछेगा ए फलां बिन फलां, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा कैफ़ा उस्ती का वो अंत रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं, तू तो खुद रब्बुल आलमीन है। अल्लाह फरमाएगा कि मेरा फलां बंदा प्यासा था और तुझे पता था, तेरे पास पावर थी, ताकत थी, सारे टैंकर तेरी निगरानी में चलते थे, वाटर बोर्ड का सरबराह तू था और लोग प्यासे थे, तू पानी पिला देता मुझे वही पाता। लेकिन आज हिसाब देना पड़ेगा, और वहां कौन हिसाब दे पाएगा। तो अगर आज मनसब है उसकी कदर करें, यतीमों को, गरीबों को उनका हक दें। फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाना खिलाने पर किसी को भी नहीं उबारता। एक तो खुद खाना नहीं खिलाता, दूसरा किसी को उभारता भी नहीं है कि खाना खिलाओ। बल्कि गरीबों को क्या खिलाएंगे, मिस्कीन को क्या खिलाएंगे। ज़कात और उश्र और बैतुल माल के जो महकमे बने हुए हमारे यहाँ, तो सारा गरीबों का माल खा जाता। हज़रत गिरामी क़दर मिस्कीन को हमेशा खिलाएं, खिलाने से माल बढ़ता है, खिलाने से माल में बरकत होती है। बाज़ हज़रात आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं कि हज़रत हम तो खुद गरीब हैं, किसी को क्या खिलाएं। देखिए, अगर एक रोटी है उसका एक हिस्सा, 4 हिस्से कर लें, एक हिस्सा अगर आप उसके नाम पे देंगे ना, बरकत हो जाएगी। ये राज है। जिस कुएं से लोग पानी निकालते रहते हैं उसमें नया पानी आता रहता है,
جہاں لوگ نکالنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں کائی جم جاتی، جوہر بن جاتا ہے۔ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں ضرور دیا کریں۔ ایک دور تھا، ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سید پرویز علی صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے اس شہر میں کیا پورے ملک میں، کراچی میں میری پیدائش ہوئی تو میں اپنے شہر کی بات کروں گا، ہر شخص بانٹتا تھا حسب توفیق، ہر شخص۔ یعنی سبزی لینے جاتے تھے تو وہ سبزی دینے کے بعد مرچی، دھنیا، پودینہ ویسے ہی ڈال دیتے۔ فروٹ لینے والا فروٹ لینے جائیں تو وہ درجن دینے کے بعد ایک آدھ دانہ اور ضرور ڈالتا۔ دودھ کا لیٹر اس نے پورا ڈالا اور پھر اوپر سے۔ کیا دور تھا! جمعرات ہوتی، آؤ بچوں شیرنی لو، آئے ہائے ہائے، ہر کوئی بانٹ رہا ہے۔ کھانا گھر میں پک رہا تھا، مسجد میں دے کر آنا، پڑوس میں دے کر آنا۔ ہماری یہی ڈیوٹی ہوتی تھی بچپن میں۔ ہر بندہ بانٹتا تھا، اس لیے معاشرے میں برکت تھی۔ اتنی این جی اوز نہیں تھے، اتنے لنگر خانے نہیں تھے، لیکن کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ہم دوست ہوٹل پہ جاتے تھے، ایک سالن خریدتے، گریوی فری میں ملتی تھی، روٹیاں آتی رہتی تھی، سب کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ مجھے تو یاد نہیں ہے کبھی بچپن میں ہم کوئی بھوکے سوئے ہوں، غربت کے باوجود۔ ہر بندہ بانٹ رہا تھا، ہر بندہ خوشحال تھا، تھوڑے میں بھی برکت تھی۔ آج ہر بندہ حسب استطاعت مانگ رہا ہے۔ آدھا کلو مانگو 400 گرام ملتا ہے، 1 لیٹر پیٹرول ڈلواؤ وہ بھی پورا نہیں ملتا، تول میں بھی ڈنڈی، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بانٹنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ سیستان میں، ایران میں، کہ ہمارا ایک وفد گیا یہاں سے، ایک ڈیلیگیشن، تو وہاں وہ جب پہنچا تو پتہ چلا پورے گاؤں میں کوئی فریج نہیں ہے۔ اب بھائی یہ کیا بات ہوئی، فریج نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے بھائی کہ جب فریج آئے تو ہمارے گاؤں میں بھی فریج آ گئے تھے، بجلی سستی ہے، ہر گھر میں فریج تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فریج آنے کے بعد سب نے محسوس کیا کہ دل سخت ہو رہے ہیں۔ دل، کہیے دل۔ تو ہمارے بڑے عالم صاحب نے ہمیں مشورہ دیا کہ لگتا ہے جب سے یہ فریج آئے ہیں نا، ہم نے مال جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب تک فریج نہیں تھے تو کھانا جو بچتا تھا کسی غریب کے گھر بھیج دیتے تھے، اب ہم رکھ دیتے ہیں، اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس وقت کھانا نکال کے دیتے ہیں جب بالکل ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگتی، یا لائٹ چلی جائے، کھانا سڑ جائے، اٹھا کے دے دو۔ آپ اچھے کھانا بچ جائے، اس کو اگر پیک کر کے اچھے طریقے سے کسی کو دے دیں گے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاں ضرورت سے سوا ہے وہیں کہیں ضرورت مند بھی موجود ہے۔ جہاں ضرورت سے سوا ہے وہیں کہیں ضرورت مند بھی موجود ہے۔ ضائع کرنے کے بجائے اسے پیک کر کے دے دیں، یقین جانے آپ کے گھر میں برکت شروع ہو جائے گی۔ فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو بھی نہیں ابھارتا۔ تو ہمیں کھانا کھلانا بھی چاہیے اور کھانے کی ترغیب بھی دینی چاہیے۔ پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ نمازوں سے غفلت، ایک تو وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اتنی غفلت، اور ایک پڑھتے ہیں لیکن کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، آخری وقت پہ نماز پڑھ لی، کوئی ساتھ ہوا تو پڑھ لی، اکیلے ہیں تو چلو چھوڑ دو۔ فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین ہم یراؤون، اور جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دکھاوا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔
مال اس ہاتھ سے دیں تو اس کو بھی خبر نہ ہو، کسی کی مدد بھی کریں تو خاموشی سے کریں۔ اور پھر آخری بات، اور وہ بڑی اہم ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روز مرہ استعمال کی چیز دینے سے بھی منع کرتے۔ ڈیلی روٹین میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو دینے میں اس سے بھی منع کر دیتی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے سے لینے کا رواج تھا، اب تو خیر ہمارے یہاں تو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معاشرے میں اب کوئی کسی سے، وہ کہتے ہیں ہماری پرائیویسی ہے بھائی، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے ہمیں۔ کوئی پڑوسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کون ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا کہ اس سے کوئی مانگے، کوئی دے، کوئی لے۔ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے یہ خبریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاش ملی، 2 مہینے پرانی لاش، آپ نے پڑھا ہوگا، 2 مہینے پرانی لاش ملی، فلیٹ سے، فلاں بنگلو سے لاش برآمد ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کے ساتھ میل جول تو تھا نہیں، مر گئے۔ بعد میں پتہ چلا، جب بو پھیلی تو پتہ چلا جی اندر لاش پڑی۔ اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی حکمت ہے۔ ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی چیزیں لینے دینے سے منع نہ کیا کرو۔ میری والدہ بچپن میں اکثر ہمیں کہتی جاؤ فلاں سے ماچس لے کر آؤ۔ اس وقت یہ والے آٹومیٹک چولہے نہیں ہوتے تھے، تو کہتے جاؤ ماچس لے کر آؤ۔ تو ایک دن میں نے کہا اماں گروسری لینے جاتی ہیں تو ہمیں بتا دیا کریں، زیادہ لا کے دے دیا کریں، اور کبھی ماچس رکھی بھی ہوتی ہے پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ جا کے لے کر آؤ اس سے، تو مسکرا دیتی۔ ایک دن جب ہم نے زیادہ پوچھا تو کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، میں اس لیے منگاتی ہوں جب میں کوئی چیز ان سے مانگوں گی، وہ غریب لوگ ہیں، وہ بھی کچھ مانگنے میں آر محسوس نہیں کریں گے۔ معاشرے اس طرح بنتے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کو، اب تو گھروں میں یہ حال ہو گیا، اگر کسی نے کسی سے چارجر مانگ لیا، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، بگڑ جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو گئے، تم نے میری چیز استعمال کر لی، میری پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ ایک وقت ہوتا 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 بندہ اتنا آئسولیٹ ہو جاتا ہے، بالکل تنہا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے پاس کوئی بات کرنے والا بھی نہیں۔ یہ گیجٹ کا دور ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کر جا رہا۔ تو معاشرتی طور پہ جو چیزیں بہت ضروری ہیں، قرآن نے ان تمام باتوں کو بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔